السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلام 63۔ آج کل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توبہ استغفار کے اوپر۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نیا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ چلیں بسم اللہ پڑھ کے اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک اہم اسباب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار و توبہ کرنا ہے۔ اس موضوع کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو دو نقطوں کے تحت کی جائے گی، جس میں سے پہلی ہے حقیقتی استغفار و توبہ، اور دوسری جو ہے وہ ہے استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل۔ میں نمبر 1 والی حقیقت استغفار و توبہ تفصیل سے بیان کرنے لگا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں استغفار و توبہ کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ توبہ استغفار کرنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں اور اپنی سیاہ کاریوں سے تائب ہوتا ہوں، لیکن ان الفاظ کا اثر نہ ان کے دل پر ہوتا ہے اور نہ ان کے اثرات کا اظہار ان کے اعمال میں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے علماء امت کو، انہوں نے استغفار و توبہ کی حقیقت کو خوب وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑنا، اپنی غلطی پر نادام ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جن اعمال کی تلفی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے ان کے لیے باکردار استطاعت کوشش کرنا۔ اور جب یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں تو توبہ کی شرائط پوری ہوں گی۔ نمبر 1، امام نوح رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر اس گناہ کا تعلق صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہو، کسی اور آدمی سے اس کا تعلق نہ ہو، تو اس گناہ سے توبہ کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، اس پر نادام ہو۔ نمبر 3، اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے گا۔ اگر 3 شرائط میں سے کوئی شرائط بھی مفقود ہوگی تو اس کی توبہ درست نہیں، اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو تو اس سے توبہ کے لیے 4 شرائط ہیں۔ 3 سابقہ شرائط، اور چوتھی شرط یہ کہ حقدار کا حق ادا کرے۔ اگر اس کا حق مال کی صورت میں ہے تو یہ مال واپس کرے، اور اگر اس پر ایسا الزام تراشا کہ جس کی سزا حد قذف ہو تو حق والے کو موقع فراہم کرے کہ وہ اس پر حد قائم کرے یا اس سے عفو درگزر کی درخواست کرے، اور اگر اس نے اس کی غیبت کی ہو تو اس سے اس کی معافی طلب کرے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ استغفار کے متعلق فرماتے ہیں، استغفار قول و فعل دونوں اس گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ترجمہ: تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس ارشاد میں صرف زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ زبان اور اعمال دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اعمال کے بغیر فقط زبان سے معافی طلب کرنا بہت بڑا جھوٹوں کا شیوا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامک 63 سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبا کے
سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ چلیں اب نمبر 2 یعنی کہ استغفار و توبہ کے رزق کے سبب ہونے کے دلائل کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ متعدد آیت کریمہ اور احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ استغفار و توبہ رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ذیل میں سے چند دلائل مناسب شرح و تفصیل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہاں میں آیت تو نہیں پڑھ رہا لیکن آیت کا صرف ترجمہ بیان کیا کروں گا۔ ترجمہ: بس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلا دھار مینہ برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ ان آیت کریمہ میں استغفار کے جن فوائد کا ذکر کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی اور اس کے دلائل یہ ہیں۔ ترجمہ: بے شک وہ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا موسلا دھار بارش کا نازل فرمانا اس کی دلائل یہ ہے۔ ترجمہ: تو وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدرارہ سے مراد موسلا دھار بارش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مال و دولت اور اولاد میں اضافہ فرمانا اس کی دلائل یہ ہے۔ ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور بیٹیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ حضرت عطا اس آیت کے اس حصے کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باغات کا بنایا جانا اس کی دلائل یہ ہے۔ ترجمہ: اور وہ تمہارے لیے باغات بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہروں کا جاری کیا جانا اس کی دلائل یہ ہے۔ ترجمہ: اور وہ تمہارے لیے نہریں جاری فرمائیں گے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، اس آیت میں اور سورۃ حدود کی آیت نمبر 1 میں اس بات کی دلائل ہے کہ گناہوں کی معافی کا سوال کرنے والے کے ذریعے سے رزق اور بارش طلب کی جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ان کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرمائیں گے، آسمان سے باران رحمت نازل فرمائیں گے، زمین سے خیر و برکت اگلوائیں گے، زمین سے کھیتی کو اگائیں گے اور جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے، قسم قسم کے میوجات و باغات عطا فرمائیں گے اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کریں گے۔ جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے انہی آیت کریمہ میں بیان کردہ بات پر عمل کیا۔ حضرت متعارف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا انہوں نے کچھ بات نہ کی اور واپس پلٹ گئے اور ان کی خدمت میں عرض کیا گیا، ہم نے آپ کو بارش طلب کرتے ہوئے نہیں سنا۔ فرمانے لگے، میں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان کے ان ستاروں کے ساتھ بارش طلب کی ہے جن کے ذریعے بارش حاصل کی جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھیں۔ ترجمہ: اپنے
پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلادھار می برسائے گا۔ امام حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 اشخاص آئے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی۔ ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگ دستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی اور چوتھے نے اپنے باغات کی خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن صبیحہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضرت حسین بصری کے روبرو قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرے نے غربت و افلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ تیسرے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ آپ نے اس کو جواب میں تلقین کی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو۔ چوتھے نے ان کے سامنے اپنے باغات کی خشک سالی کا شکوہ کیا تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ ابن صبیحہ کہتے ہیں ہم نے اس سے کہا اور ایک دوسری روایت میں ہے رابعہ بن صبیحہ نے کہا آپ کے پاس 4 اشخاص الگ الگ شکایات لے کر آئے اور آپ نے ان کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو۔ امام حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے انہیں اس بات کا حکم دیا جو بات رب رحیم و کریم نے سورۃ نوح میں بیان فرمائی ہے۔ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلادھار می برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے باغات اور نہریں بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ کے فوائد و ثمرات کتنے عالی شان اور زیادہ ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائیں اور استغفار کی دنیاوی و اخروی خیر و برکت سے فیض یاب فرمائیں۔ آپ یقیناً فریادوں کے سننے والے ہیں اور قبول فرمانے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلائل وہ آیت کریمہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت دینے کا ذکر فرمایا ہے اور وہ آیت کریمہ درج ذیل ہیں۔ ترجمہ اے میری قوم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے زور کا می برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا اور گناہ گار ہو کر پھر نہ جاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں پھر انہوں نے اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم دیا، اسے سابقہ خطائیں مٹ جاتی ہیں اور اس بات کی تلقین کی کہ آئندہ گناہوں سے باز رہیں اور
جس کسی میں استغفار و توبہ کی خوبی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا حصول سہل کر دیتے ہیں، اس کے معاملات میں آسانی فرما دیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، اے ہمارے اللہ کریم، ہمیں توبہ و استغفار کی نعمت سے نواز دیجئے اور پھر ہمارے لیے رزق کا حصول سہل فرما دیجئے، ہمارے معاملات میں آسانی فرما دیجئے اور ہمارے سب کاموں میں ہماری حامی و نصر ہو جائیں۔ ہماری فریادوں کو سننے اور پورا فرمانے والے ہیں۔ آمین یا ذی الجلال والاکرام۔ استغفار و توبہ کے حصول رزق کا سبب ہونے کی تیسری دلائل اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: اور یہ کہ تم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو اور وہ تم کو ایک مدت معین یعنی موت تک اچھی طرح دنیا کے مزے اٹھانے دے گا، اور جس نے زیادہ عبادت کی اس کو زیادہ اجر دے گا، اور تم پھر جاؤ تو بے شک میں تم پر بڑے دن کا عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں توبہ و استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مالک الملک کی طرف سے متاع حسن اور اچھا ساز و سامان عطا فرمانے کا وعدہ ہے، اور متاع حسن عطا کرنے سے مراد جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کہ وہ تمہیں نگری و فراغی رزق سے نوازیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ استغفار و توبہ کا ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازیں گے اور تمہیں اس طرح عذاب سے نیست و نابود نہ کریں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا۔ اس آیت کریمہ میں استغفار و توبہ اور وسعت رزق میں وہی صلہ اور تعلق ہے جو صلہ اور تعلق شرط اور اس کی جزا کے درمیان ہوتا ہے۔ استغفار و توبہ کا ذکر بطور شرائط کیا گیا ہے اور فراخی رزق کا بطور جزا، اور معلوم ہے کہ جب بھی شرط پائی جاتی ہے جزا کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح جب بھی بندے کی طرف سے استغفار و توبہ ہوگی، رحمان و کریم رب کی طرف سے اس کے لیے لازوال سعادتی رزق اور خوشحالی ہوگی۔ یہ کہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ گناہوں سے استغفار و توبہ کرنا فراغی رزق اور نگری و خوشحالی کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استغفار و توبہ کو نگری و خوشحالی کو بطور جزا ذکر فرمایا ہے۔ استغفار و توبہ کے حصول رزق کی کلیدی ہونے کی چوتھی دلیل یہ ہے، امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام حاکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔
اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والوں کو 3 ثمرات و فوائد حاصل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان 3 میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت و طاقت کے مالک اللہ تعالیٰ رازق اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اور اس خبر کی سچائی اور حقانیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے ہیں جو اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے سچے، اور پھر وہ اس خبر اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے دیتے ہیں۔ اے رزق کے تلاشیوں، کثرت سے استغفار و توبہ کرو، اپنے گناہوں سے دور ہو جاؤ، گزشتہ سیاہ کاریوں سے ندامت کے آنسو بہاؤ، اور اس بات کا عزم کر لو کہ آئندہ ساری زندگی اپنے گناہوں کے قریب نہ بھٹکو گے، اور اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھو گے استغفار و توبہ صرف زبان تک ہی نہ رہے، دل کی ندامت اور اصلاح عمل کی کوشش کے بغیر زبانی استغفار و توبہ جھوٹوں اور دغا بازوں کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے استغفار و توبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نگہبان۔